الحمد للہ وکفا علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس آمنوا باللہ فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ محترم امام صاحب، معزز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، آج جمعہ کے موقع پر ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی سیرت و کردار کے چند جھلکیاں پیش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ بات کہی اور قرآن نے یہ بات بتائی کہ بہترین سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اور تمہارے لیے بہترین نمونہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ میرے صحابہ چمکتے ہوئے تاروں کی طرح ہیں، تم ان میں سے کسی کی اقتداء کرو، تم نجات پالو گے، تم ہدایت پالو گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جن حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اپنے مالوں سے، اپنے جانوں سے اور اپنا تن من دھن سب کچھ خوشی خوشی لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے مستقبل کو روشن کیا، اور ایمان لانے کے بعد پوری یہی فکر انہیں لگی رہتی کہ ہم اسلام کو کیسے زندہ ہی نہ رکھیں بلکہ اسلام کو ہم کیسے غالب کریں، اور وہ جاہلیت جو برسوں سے چلی آ رہی ہے اور وہ جو نظام جاہلیت جو برسوں سے اپنی جڑیں گاڑ چکا ہے، اس کو کس طرح جڑ سے اکھاڑ پھینکیں، اور اس کے مقابل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لایا ہے اس کی بنیاد پر ایک خلافت راشدہ قائم کر دیں، ایک خلافت قائم کر دیں۔ یہ کوئی آسان ٹاسک نہیں تھا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے آج بھی سب سے مشکل ترین کام یہ ہے، اور اس سے مشکل ترین کام کوئی نہیں، اور یہ مشکل ترین کام انبیاء کرام کو دیا گیا تھا، اور یہ مشکل ترین کام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے کر کے دکھایا، اور اس اسباب کی دنیا میں یہ کام کوئی جادو اور چمتکار سے نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا۔ اللہ اس کی قدرت رکھ سکتا تھا کہ ایک کو ہٹا دے اور ایک کو لا دے، لیکن اللہ نے نبیوں کو بھیج کر پورے انسانوں کا امتحان لیا۔ نبی آتے اور اس کام کے لیے لوگوں کو اپنے ساتھ لیتے، جوڑتے، منظم کرتے اور ایک جماعت بناتے، اور جماعت بن کر ایک قوت بنتے، اور وہ قوت بن کر وہ قوت باطل سے ٹکراتی، اور ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی، اور پھر بالآخر اللہ کا نبی اور اللہ کا نبی کا لایا ہوا دین غالب ہوتا۔ یہ پوری تاریخ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اتنی پیاری تاریخ ہے، اگر ہم اس کو پڑھیں، اس کا علم ہمیں ہو
تو ضرور ہماری زندگیوں میں بھی ایک انقلابی تبدیلی آئے گی۔ یہ جو تبدیلی ہے مسلمانوں کے اندر نماز کی، روزے کی، جمعہ کی، اسلام کے شعائر کی پابندی کرنے کی، سچ بولنے کی، یہ تبدیلی کوئی انقلابی تبدیلی نہیں ہے۔ انقلابی تبدیلی اس کو کہتے ہیں جو تبدیلی ایمان لانے کے بعد انبیاء کے ساتھیوں نے انہیں ساتھ دیا، اور خصوصاً حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد صحابہ کرام کی جماعت نے ساتھ دیا، اور یہ رول ماڈل ہیں ہمارے لیے، یہ نمونہ ہے۔ اور کیسا ساتھ دیا، وہ پوری سٹوری اور وہ پوری کہانی اور وہ پورے واقعات ایک دن میں نہیں ہوئے، 23 سال کی مدت میں ہوئے۔ اور اسی لیے قرآن اس پوری سیرت کے ساتھ، اس پوری مشن کے ساتھ، اس پوری جماعت کے ساتھ، اس پورے مہم کے ساتھ چلتا ہے۔ قرآن سیرت ہے، سیرت قرآن ہے، اور صحابہ کرام کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حال میں ساتھ دے رہی ہے۔ محترم حضرات، اس زمانے میں، بلکہ ہر زمانے میں پہلے لوگ غربا میں سے ملتے تھے، جسے قرآن مجید نے کہا ضعیف لوگ یعنی کمزور لوگ ملتے تھے۔ ان کے مقابل میں وستکبرو، جو پیسے والے تھے، مال والے تھے، باغوں والے تھے، سرمایہ پر قدرت رکھتے تھے، ان کے اندر استکبار آ جاتا تھا، غرور آ جاتا تھا۔ بڑے لوگ کبھی بھی پہلے درجے میں ایمان نہیں لائے، نبیوں پہ نہیں لائے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان کون لائے؟ مچھیرے لائے، دھوبیاں لائے۔ ہر نبی پہ یہ اعتراض کیا گیا، ارے تمہارے اطراف تو مٹھی بھر لوگاں ہیں، اور وہ مٹھی بھر لوگاں بھی کون ہیں؟ نعوذ باللہ ہمارے سماج کے غریباں گرے پڑے ہیں۔ بعض لوگاں تو غرور میں یہاں تک بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ غریبوں کو ہٹاؤ، ہم ان کے ساتھ آ کے تمہارے سے میٹنگ کرنا کیا، بات کرنا کیا، ہماری بھی ایک عزت ہے، مقام ہے، ہم سماج میں جن کا کوئی مقام نہیں ہے ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھتے۔ تو قرآن اس کا نوٹس لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا، کہو کہ یہ جو ایمان لائے ہیں ان مغرور سوکاروں اور سٹکاروں سے میری نظر میں بڑھ کر ہیں، اور میں اس لیے نہیں بھیجا گیا ہوں کہ مومنین کو میں اپنی طرف سے ہٹا دوں جو میرے اطراف جمع ہو رہے ہیں، چاہے ان کی معاشی حیثیت کیا بھی ہو، ان کی سماجی سٹیٹس کیا بھی ہو۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کی دعوت پر انہوں نے لبیک کہہ کر آیا ہے۔ یہ اسلام کی مشن کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ یہ اسلام کو زندہ کرنے اور اس کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے یہی افراد کیپٹل ہیں، یہ سابقون الاولون ہیں، انہیں جنت کی بشارت دی گئی ہے، یہ جنتی ہیں، ان کا مقابلہ کوئی سوکار، کوئی سٹکار بعد میں آنے والا نہیں کر سکتا۔ یہ ہے ایک تاریخ جو چلتی ہے۔ اب جو ابتدا میں ایمان لائے ہم کو معلوم ہے، گھر کی بیوی ایمان لائے۔ اب لوگ بولیں گے گھر میں ایمان لانا بھی کوئی ایمان لانا ہے، مرد کی بات تو سبھی سنتے ہیں، خیر ایک تفصیل اس کی الگ ہے، میں آج وہ موضوع نہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے، انہوں آ کے بولے۔ پھر اس کے بعد ایمان کون لائے؟ زید بن حارثہ لائے، خرید کے لائے تھے، غلامہ بکتے تھے، جیسے بکریاں جانوراں بکتی ہیں ویسا انساناں بکتے تھے اس زمانے میں۔ ایک بچہ بک رہا تھا لالیے، تو وہ خریدے ہوئے غلام حضرت زید بن حارثہ ہیں، جن کو رسول اللہ نے کہا کہ یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے۔ مکے میں لگ جا کے بولے کہ یہ میرا بیٹا ہے، لیکن آیات نازل ہوئے کہ یہ ایسا بیٹا نہیں ہے جو صلب سے پیدا ہو، بلکہ منہ بولا بیٹا ہے، اس کا اسٹیٹس اور جو صلب سے پیدا ہوگا اس کی حیثیت الگ الگ ہوگی، اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس کا حصہ ہے۔
اس کی بیوی بہو نہیں کہلائے گی. اس لیے آئندہ دنوں میں جب حضرت زینب سے، قریش کی معزز خاتون سے حضرت زید کا نکاح ہوا، پھر طلاق ہوئی، تو وہ رسم کو توڑنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب کی متعلقہ حضرت زید کی متعلقہ حضرت زینب سے کرایا گیا، اور بتایا گیا کہ منہ بولا بیٹے کی بیوی بہو نہیں ہو سکتی. بہرحال انہوں ایمان لائے تو لوگ بولیں گے گھر میں کام کرنے والا اور کم عمر بچہ ایمان لایا تو مانے جیسا کیا، کچھ تو اثر ہوا. اب چچیرے بھائی جن کو پال لیے تھے بولے تو ان کے چچا کو، ابو طالب کو 12 بچے تھے. حضور کو کیسا خاندان کی فکر تھی، دیکھو نبی بنائے جانے سے پہلے کتنے سالے تھے، کیسا خاندان کو جوڑے رکھنے والے تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے چچا تھے، ان کے پاس گئے، جا کے بولے دیکھو چاچا عباس آپ کے بڑے بھائی اور میرے چچا ابو طالب کو 12 بچے ہیں، گزر بسر بہت مشکل سے ہو رہی ہے، پہلے میں عمل کرتا ہوں، علی کو میں گود لے لیتا ہوں، تم ایک کو گود لیو نا. بولے اب وہ چچا کو جا کے بھتیجا بول رہا دوسرے چچا کو، یہاں چچایا تایاؤں کا منہ نہیں دیکھ رہے اور عورتیں سکھائے تو بچے نہیں دیکھ رہے. ایسے واقعات ہیں، بھتیجا چچا کا گلہ پکڑ رہا ہے، تایا کا گلہ پکڑ کے مار رہے ہیں. اور یہ مسلم سماج ہے، اور لوگ اسلام کی طرف کئی کو آنا، یہ دیکھنے آنا، یہ کرنے آنا، کھیتوں کے واسطے قتل کر ڈال رہا ہے. تو حضرت علی گود لیے سو بچے تھے، شروع سے پال لیے. تو حضرت عباس بولے ارے کیا ہے یہ ہمارے خاندان کا تارا دکھ رہا ہے، یہ تو یہ میرا بھتیجا کیسا دوسرے کی فکر ہے، میرے کو میرے بھائی کی فکر نہیں، میرے کو نیچے یاد دلا رہا ہے. بلکہ حضرت جعفر کو تم رکھ لیو نا. بولے تو حضرت جعفر کو حضرت عباس گود لیے، حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گود. اب وہ گود لیے سو چھوٹا بچہ ایمان لائے، جس کو آنکھوں کا وبائی مرض، آنکھیں آئے تو ایک کو دوسرے کو لگتی نہیں، ویسا لگے ہوگی. اب آزاد آدمیوں میں صرف ایک آدمی ایمان لائے، وہ تھے حضرت ابابکر رضی اللہ تعالیٰ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج تھی 40 سال، آپ کی ایج تھی 37 ایئر، اور بڑے دولت مند تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے دوستانہ تھا، اور دور جاہلیت میں بھی کبھی جاہلیت کے کام نہیں کرے، سعید روحوں میں سے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان نہ لانے والا طبقوں کے اندر بھی سب خراب نہیں ہے. کان کھول کے سن لیو، الکفار لا اعتبار، ہمارے چھوڑ دیے کوئی تو بھی پھل جڑی، مر گیا مردود فاتحانہ درود. ارے تم پکڑے جائیں گے کل. ان کافر ہواج کیسا؟ کافر اس وقت ہوتا ہے جب تم اس کے سامنے کوئی چیز پیش کرو، اسلام پیش کرو، اس کے بعد ان سوچ سمجھ کر یہ بولے کہ نہیں میں پڑھ لیا ہوں، جان لیا ہوں، اسلام کو سن لیا ہوں اور سمجھ لیا ہوں، اور میں جس روش پر ہوں، جن اصولوں پر ہوں، جس پرانے مذہب پر ہوں، یہ میرے کو پسند ہے اور یہ تمہارا پسند نہیں ہے. جب ان کافر ہوتا ہے، بولیں پڑوسیاں، کھیت کے پڑوسیاں بولیں، گاؤں والے بولیں، ہم گاؤں والوں کو بتائیں، شہر والوں کو بتائیں، آفس میں رہنے والوں کو بتائیں، کورٹ میں رہنے والے وکیلوں کو بتائیں، انجینئروں کو بتائیں، لیڈروں کو بتائیں، کانگریس کے دل کے خالی اوٹرا من کے بیٹھے ہیں اور مزے لوٹ رہے ہیں، کبھی بتائیں؟ نہیں بتائے. بتانے کے بعد انہوں انکار کرنا تو کافر ہوتے. اب وہ ناواقف لوگ ہیں، وہ ناواقف ہیں نہیں. بولو ہمارا تعارف، اسلام کا تعارف کون کرا رہی ہیں؟ ہمارا برا چاہنے والے کرا رہی ہیں، اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں خالی. انہوں پورے ٹی ویاں لے کے پکار رہی ہیں، انہوں اخباراں لے کے پکار رہی ہیں، انہوں پورا سوشل میڈیا پکار رہا، پورا گودی میڈیا پکار رہا ہے. ہم بولے تو خالی وہی اتنا ثواب ملتا ہے، اتنا اجر ملتا ہے، وہی واٹس ایپ کر رہی. نہیں تو
اخلاق کو مارے سو، اس کو مارے سو. وہ پرسوں ایک آیا تبلیغی جماعت کو جو اینکر بولا تھا، دیکھو ان پرسوں مر گیا، دیکھو یہ دیکھ کے یہ دیکھو اور خوش ہو جاؤ. یہ چھ واٹس ایپ میں بھرے ہوئے. کبھی تو غیر مسلم گروپ میں واٹس ایپ میں شامل رہیں، ان کے واٹس ایپ کیسے آ رہی ہیں اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے. اپن شامل ہو کے کبھی تو صفائی دی نہیں، وہ سب نہیں جی، خالی نماز کو آنا پھر ان کے ساتھ رہنا ہے کمانے. کیا فرماتے ہیں وکیل صاحب، ذرا سنیے، بعد میں پڑھیں گے. ادریس بھائی میرے دوست ہیں اس لیے بول رہا ہوں. اب سب سے پہلے ایمان کون لائے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہندوستانی سماج میں 80% لوگ جو مسلمان نہیں کہلاتے، ان کی میجارٹی اچھے لوگوں کی ہے، جس کے اندر کئی ابو بکر ہوں گے. ہو سکتا ہے، یعنی بولنے کا مطلب ایک حد تک ان کے مقام کی تو نہیں پہنچ سکتے. کئی ابو طالب ہوں گے، ایمان نہیں لائے لیکن بولے بیٹا پورے لوگ آئے تھے، دیو ہمار کو ایسی خوبصورت بچہ تم آنکھ دیتی، ہم اس کو ختم کر دیتی. پوچھیں گے اس سے کون سی بچی سے پیار کرتی، نوز باللہ وہ بچی لا کے دے دیں گے. ایم ایل اے بننا چاہ رہی کیا، ایم پی بننا چاہ رہی کیا، بنا لیں گے پورے عرب کا. ایسا کئی کر رکھتے ہو بچہ. پیسے ہونا کیا، پیسے نہیں مل رہے بول کے نئی کہانی شروع کرے کیا. پوری دنیا عرب کی دولت لا کے ختموں پہ ڈال دیں گے. یہ سب نہیں، کوئی تو بھی جن بھوت آ کے رات میں ڈرا رہا ہے کیا، بچک گئے کیا، ڈر گئے کیا، سایہ ہوا ہے کیا، بڑے بڑے حکیموں سے علاج کرا دیں گے. جب آ کے ایک کمرے میں پوچھے بیٹا دیکھ پانی سر سے اونچا ہو گئے، میرے بال سفید ہو گئے، حدیث میں آتا ہے بغل اٹھا کے بتائے کہ پک گیا ہوں میں، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈال کے نہ سکھار سکوں. تو کیا بولے پیارے نبی، سرپرستی میں تھے ان کے. پیارے نبی کیا بولے، چچا اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں چاند، جو پاسبل نہیں ہے، چاند پہ تو گئے 1400 سال کے بعد، ایک ہاتھ میں چاند توڑ کے لا کے رکھتے ہیں، ایک ہاتھ میں سورج کو ارسٹ اور ٹھنڈا کر کے لا کے میرے ہاتھ میں رکھتے ہیں، یعنی ناممکن جو چیز ہے قیامت تک وہ بھی ان کے لیے ممکنات میں سے ہو جائے، تب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کام سے 1 انچ پیچھا نہیں ہٹیں گے. آگے بڑھیں گے، آگے بڑھیں گے، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے جو دین بھیجا ہے وہ غالب ہو کر رہے، یا اسی راہ میں محمد کی جان چلی جائے. یہ تھا وہ فیصلہ کن ایمان بول رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. جو چاچا سن کے بولے واہ، یہ کوئی ذوق اور شوق کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو اس کا مشن ہے، اور یہ کام کے لیے اللہ نے اسے چنا ہے جس سے انہیں 1 انچ نہیں ہٹ سکتا. آ کے بولے تمہارے کو کیا کر لینا ہے کرو، اس کو چھوڑ دیو، ان کو کیا کرنا ہے کرو. کون بولتے تھے ایمان نہیں لائے؟ ہے کوئی آج بولنے والا؟ ہم دوستاں کم دشمناں زیادہ بنا لے رہے. بابری مسجد گری، پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ غیر مسلم بولا، کیا وہ قابل قدر نہیں ہے؟ غیر شعوری طور پہ بولتے ہیں کوئی نہیں ہو ہمارا سوائے اللہ کے. بے شک، لیکن اللہ ہی نے انتظام کیا ہے، کچھ سعید روحوں کو رکھا ہے. ابو طالب کے جیسے ڈھونڈو، متم بن عدی کے جیسے ڈھونڈو، جو طائف سے مایوس ہو کے آ رہے تھے، مکے والے تڑی پار کر دیے تھے آپ کو. تو مکے کے آؤٹ اسکرٹس میں بنگلہ تھا متم بن عدی کا، تو رسول اللہ کے رسول نے پناہ مانگی. جانتے ہو آپ جن کے پشت پر ڈائریکٹ اللہ کی طاقت ہے، طائف سے پھر مکے میں آنا چاہ رہی ہیں، پناہ مانگ رہی ہیں سرحد پر مکے کی. اے متم بن عدی، میں تم سے پناہ چاہتا ہوں، اپنی پناہ میں لے لو نا. اللہ کے رسول بول رہے ہیں، واقعہ ہے یہ. کیوں بول رہے ہیں؟ ابھی اسلام غالب نہیں ہوا. اگر اسلام، اسلامی جماعت اور اسلام کے قائد کو پکڑ لیے تو کہاں سے یہ تحریک چلتی ہے؟ ابھی میدان میں رہنا ہے، دعوت کا کام نہیں ہوا، سعید روحیں پوری ملی نہیں، پہنچنا ہے، دروازے بند کر لینا نہیں ہے.
متم بن ندی یہ دیے، پناہ دیے. جب لوگوں کو معلوم ہوا تو پورا آ کے متم بن ندی کا گھر گھیر لیا. اب ہمیں معلوم ہے دیو پناہ ویسے حالات میں کیسا آ کے اٹ کا کرتی تمہارے گھر کا، دیکھو ہے تیار کوئی. اب متم بن ندی کو آ کے پوچھے، متم بن ندی کیا کرے، آپ کو پناہ دیے، ڈھابے کے اوپر چڑھ گئے. چڑھ کے اب ڈائلاگ چل رہی. کیا ڈائلاگ چل رہی؟ اے متم بن ندی، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے؟ ہاں دی ہے. تو متم بن ندی نے کہا کہ دیکھو اے قریش کے لوگوں، اے مکے کے لوگوں، میں بھی مکی ہوں، میں بھی عرب ہوں. عرب جب کسی کو پناہ دیتا ہے تو خود اور خود کے بال بچوں کو کٹاتا ہے، لیکن پناہ دینے والے کی حفاظت کرتا ہے. یہ اس کی روایت ہے. میں بھی عرب ہوں، مجھے اس روایت پر چلنے دو، آپ موقع دو. اور میں نے جس کو پناہ دی ہے، جو عہد و پیمان کیا ہے حفاظت کا، وہ مجھے توڑنے مت دو. پھر متم بن ندی نے ایک بات کہی، سن لو اے مکے کے لوگوں، نیچے ٹھہرے ہوئے، میں نے محمد کو پناہ دی ہے، محمد پر ایمان نہیں لایا ہے. کیسی ٹیکنیکل بات انہوں نے کہی. محمد کو پناہ دی ہے میں نے، اور عرب پناہ دیتا ہے تو بچوں کو کٹا دیتا ہے، لیکن جس کو پناہ دیا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے. میں ایمان نہیں لایا. تو ایسے کئی لوگ ہوں گے جو ہمارے کو پناہ دے لے سکتے ہیں. پولیس ایکشن میں تھے، آج ہیں ہوتے، پورا ماحول خراب ہو گئے، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں سب مکے شیطانہ بن کے. کہاں اپن برے ہونا، کہاں لگا لینا. اپن بیپاری ہیں بھائی، کئی کو ہم گورنمنٹ سرونٹ ہیں بھائی، نوٹس آ جائیں گا، طہارت چلے جائیں گی ہماری. کئی کو کیا اس کے واسطے نوکری کے واسطے جینے اللہ میاں پیدا کریں، کھیت کے واسطے پیدا کریں، خالی اسٹیٹس کے واسطے پیدا کریں، جا کے کیا جواب دیں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. ایسا ایمان لائے، جب ایمان لانا لوگوں کو دعوت دینا تھا، درندوں کو جنگل میں، اے درندوں آؤ مجھے نوچو پھاڑو کھاؤ. آپ نے ایمان کا اعلان کیا. نہ صرف اعلان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں تک نہیں جا سکتے تھے جو سعید روحیں تھیں، ان تک یہ گئے اور جا کر 7-8 زبردست لوگوں کو اسلامی جماعت میں شامل کر لیا، جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جس میں حضرت ابو طلحہ ہیں، جس میں زبیر بن عوام ہیں، جس میں عبد الرحمن بن عوف ہیں. یہ پورے عشرہ مبشرہ میں سے بڑی تعداد وہ ہے جس کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام. آپ کی بڑی قربانیاں ہیں. اب وہ وقت ہو رہا ہے، میں بس آپ نے اپنا مال و دولت سب کچھ آپ پر نچھاور کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابوبکر کا اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور اللہ کے دین اسلام پر بہت بڑا احسان باقی ہے، اور وہ قرض ہے، اور وہ قرض اللہ تعالیٰ کل قیامت میں ادا کرے گا. کیا اسٹیٹس تھا دے. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے تبوک کے موقع پر جب پورا مال لا کے دے دیے اور ایک کالی کمبل اوڑھ کے آئے، ببول کے کانٹے لگا لے کے آئے، کیا منظر تھا ہوگا. وہ عرش اعظم ہل گیا، اور جبریل امین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سلام بھیجا. اللہ کا سلام عرش سے آیا. دنیا جھٹلا رہی ہے معراج کو. کہاں کہ جب محمد نے یہ بات کہی ہے تو میں ان سے ملے بغیر کہتا ہوں اور اسے سچی بات کا اعلان کرتا ہوں. جب رسول اللہ نے یہ بات سنی، بغیر تحقیق کے، بغیر ملے کے، بغیر پوچھے کہ کیا کانفیڈنس ہے میرے دوست کو، صدیق کا لقب دیا. اس کے بعد سے آپ ابوبکر صدیق کہلائے. جب خلیفہ ہوئے، بیمار ہوئے، تو اپنے جانشین کا اعلان کیا. مشورے سے لوگوں کو جمع کر کے بولے میرے بعد عمر کو بنا لینا. یہاں ہمارا کئی کی فکر رہتی ہے، میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوں گا، میرے بعد میری جائیداد کا کیا ہوں گا، ارے میری خبر کا کیا ہوں گا، میرے بعد میری ذمہ داریوں میں، دینی ذمہ داریوں میں میرے کھیت کا کیا ہوں گا، میرا کاروبار کا کیا ہوں گا. نہیں، ارے میں مر رہا ہوں ایک دائی، تو میں نے کیا دائی تیار کیا نہیں کیا. تو حضرت ابوبکر نے
پھر انصار کو بلائے مدینے کے لوگوں، انہوں ماننا تو انہوں مکے سے تھے، ان کو بلا کے سمجھا کے بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے تھے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوگا تو عمر ہو سکتے ہیں، یعنی ان کا اسٹیٹس بتانے بولے تھے، لو نبی من بعدی لعمر، تو انہوں بھی مان لیے۔ تو جانشین کی فکر کرنا، ہم جانشین کی فکر نہیں کر رہے، اور اتنی خواہش تھی حضور سے ذرا برابری رہنا بول کے بولتے تھے۔ پوچھے حضور کا انتقال کب ہوا بیٹی کو عائشہ کو، بولے دوشنبے کے دن، پیر کے دن ہوا۔ اللہ میرے پیر کو لے لینا، تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا پیر کے دن مغرب سے عشاء کے بیچ میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کی برابری عمر میں بھی ہے، یعنی ایج میں بھی ہے۔ 63 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، اور 63 سال میں آپ کا حضرت ابوبکر کا بھی انتقال ہوا۔ 225 سال خلافت، 2.25 خلافت کا موقع ملا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 2 سال 2.25 سال موقع ملا، اس سے پہلے اسلام غالب نہیں ہوا۔ آخری بات، سیرت بہت طویل ہے، صرف آخری بات، انتقال کے وقت جو وصیت کی جاتی ہے وہ وصیت کر رہے ہیں، آئے عائشہ بہنوں بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا میرے پاس۔ پھر وصیت کر رہی دیکھو میرا قرضہ ہے، وہ قرضہ فلاں باغ بیچ کے وہ قرضہ دے دینا۔ پھر اپنے اکاؤنٹنٹ کو بلائیں، اکاؤنٹنٹ بولے تو خزانچی، ابھی خلیفہ ہے نا بھائی، بلا کے بولے میں خلیفہ بنا سو اب تک کتنا کفاف لیوں، کیونکہ تجارت چھوڑ دیے تھے سب، خلیفہ اب اتنے بڑے اس کی چلانا بولے تو تجارت کہاں سے کر سکتے تھے، تو ان کو حساب لگا کے جلدی بولو بولے، تو انہوں بولا اتنے لیں، بولے میرا گھر بیچنا اور وہ پورا بیت المال میں جمع کرنا۔ بیٹی کو بولے بیٹی یہ چادر ہے اور پھر 2 اونٹنیاں ہیں، یعنی خلیفہ کے 2 مرسیڈیز کاراں ہیں، 2 اونٹنیاں ہیں اور ایک چادر ہے، اور ایک چیز میں بھول رہا ہوں، یہ تینوں چیزیں انتقال کے بعد حضرت عمر کو لے جا کے دے دینا، کیونکہ یہ حکومت کے ہیں، اپن نہیں رکھ لینا، بانٹ لینا نہیں۔ اور بولے بیٹی میرے کو کیسا دفناتی، بولے 3 نئے کپڑے، حضور کو کیسا دفنا ہے، بولے تو 3 کپڑوں میں دفنا ہے۔ تو بیٹی کیا کرو، میرے پاس 2 اچھے کپڑے ہیں، ڈریساں ہیں، وہ پرانے ڈریسوں کو دھونا اور پھر تیسرا کپڑا نیا لانا۔ بیٹی بولی ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کیا، ہم تینوں کپڑے نئے لاتے ہیں۔ بولے نہیں بیٹی، نئے کپڑے زندوں کے واسطے ہیں، میں جب مر جاؤں گا 2 پرانے کپڑے رکھو، ایک نیا کپڑا۔ اللہ ان سے راضی ہو، وآخر دعوانا، اور ہم سب کو اللہ تو راضی ہو گیا، ہم سب کو بھی اس بات کی توفیق دے کہ ہم اسلام کی خدمت ایسی اعلیٰ سیرت کے ساتھ کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔